یہ کعبہ شریف کا دروازہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں جو سونے کا بنا ہوا ہے دروازہ باہر والا۔ پھر میں باہر والی ویڈیو بناؤں گا کعبہ شریف کی، تو اس میں اس دروازے کا میں ذکر کروں گا، کب بنا، کیسے بنا اور کتنا اس کا وزن ہے، سب کچھ میں آپ کو بتاؤں گا اس دروازے کے بارے میں۔ بعد میں ویڈیو کعبہ شریف کے باہر کی میں بناؤں گا۔ تو یہ کعبہ شریف کا دروازہ ہے جسے ملتزم بھی کہتے ہیں۔ وہاں سے ایسے جب انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو نیچے یہ ماربل نظر آ رہا ہے، یہ نیچے ماربل وائٹ کلر کا لگا ہوا ہے اور اس میں گرین کلر کا بھی ماربل لگا ہوا ہے، اور یہاں پر سائڈ پہ جو ہے بروازیں وغیرہ لگی ہوئی ہیں ان جگہوں پہ۔ اور اگر سامنے آپ دیکھیں تو یہاں پر ایک میز رکھی ہوئی ہے، اس میز کے اندر جو ہے، یہ ویسے تو میز ہے، صفائی ستھرائی کا سامان بھی اس میں رکھا جاتا ہے، اور کعبہ شریف کے اندر جو عود، مسک اور عنبر کا اور ورد کا جو عطر ہے، وہ سارے عطور بھی اس کے اندر رکھے ہوتے ہیں اس میز کے اندر، اور کعبہ شریف کے کچھ صفائی کا سامان بھی اس کے اندر رکھا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ 3 کالم یہاں پر لگے ہوئے ہیں، تو یعنی کہ 3 پلر لگے ہوئے ہیں یہاں پر۔ یہ تینوں کالم جو ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے لگے ہوئے ہیں، تو یعنی کہ آج سے 1400 سال پہلے یا 1400 سال کے قریب یہ پلر لگے تھے کعبہ شریف کے اندر، اور ابھی تک ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ قائم و دائم ہے، ویسے کہ ویسے ہی ہے۔ اور ان پلرز کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ فوانیس بھی بہت سارے لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ یہ دیکھیں یہ فانوس ہیں الگ الگ قسم کے، اور ان فانوسوں کے اوپر قرآنی آیات بھی لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ مختلف ادوار میں یہ فانوس لگائے گئے ہیں، یہ صحابہ کے دور سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے کچھ فانوس طبقے ہیں، باقی جو ہیں بعد میں آہستہ آہستہ، جیسے کوئی بادشاہ آتا تھا وہ گفٹ لے آتا تھا، کچھ سونے کے فانوس ہیں یہاں پر، کچھ چاندی کے ہیں، تو وہ فانوس یہاں پر لگے ہوئے ہیں کعبہ شریف کے اندر۔ تو پھر اگر آپ آگے کی طرف یہاں پر جا کے دیکھیں تو یہ والی جو جگہ ہے، یہ دیکھیں اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل ادا کیے تھے، اس لیے اس کا یہ نشان بنا کے رکھا ہوا ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل ادا کیے تھے کعبہ شریف کے اندر، تو اس کے لیے یہ جو ہے یہ نشان بنایا ہوا ہے۔ اب جب یہاں کے بادشاہ وغیرہ یا کوئی بھی اندر انٹر ہوتے ہیں، مہمان خاص جو ہوتے ہیں، تو وہ اسی جگہ پر آ کر نفل پڑھتے ہیں، کیونکہ اسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل ادا کیے تھے۔ اس کے بعد آپ یہاں پر سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ سامنے کچھ جو ہے ماربل کے اندر ہی لگے ہوئے ہیں پتھر۔ یہ پتھر جو ہے ان کے اوپر لکھا گیا ہے خراش کر، ایک فونٹ ہے عربی کی جسے کہتے ہیں خط الثلث، اگر ہماری زبان میں کہیں تو وہ ثلث لکھائی ہے، ثلث فونٹ ایسے کہہ سکتے ہیں۔ تو خط الثلث سے یہ لکھا گیا ہے ان پتھروں کے اوپر، اور یہ 600 ہجری کے بعد کے پتھر ہیں اکثر ان میں سے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی کالم آپ کے نزدیک یہاں پر نظر آ رہا ہے، تو یہاں پر دیکھیں آپ، یہ سونے کے یہاں پر ایسے کڑے بنا کر ایسے لگائے گئے ہیں، اور اوپر چھت کی طرف اگر آپ دیکھیں تو اس کالم کی، یہ دیکھیں چھت پہ بھی یہاں پر وہ کڑے وغیرہ بنے ہوئے ہیں، اور یہ فوانیس جو ہیں یہ آپ کے سامنے ادھر نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ چھت کی بات کریں تو کعبہ شریف کی چھت یہ ساری اصل ریشم کے کپڑے سے بنی ہوئی ہے، اور اس کپڑے کے اوپر جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاندی کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ یہ یہاں پر تو صحیح نظر نہیں آ رہا ہے اس فوٹیج میں، لیکن دوسری فوٹیج میں نظر آتا ہے۔ یہ جو کپڑا ہے اس کے اوپر چاندی کے ساتھ قرآن کی آیات اور اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوئے ہیں یہاں پر، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بیچ میں ٹکڑا ہے، یہ بھی خاص ہے، گلابی کلر کا یہ ٹکڑا ہے، اور اس کے اوپر بھی قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہیں، اور یہ بھی اسی طرح خالص ریشم کا کپڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی آپ اگر اس طرف چلیں، یہ دیکھیں اگر یہاں سے جا رہے ہیں تو یہ میز کی دوسری سائڈ نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میز بھی ماربل کی بنی ہوئی ہے، تو اس کے اندر سامان رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ایک اور بورڈ آ گیا ہے، یہ دیکھیں یہ سامنے ایک بورڈ ہے، اس کے قریب جاتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ سامنے والا اس طرف ایک بورڈ ہے، یہ دیواروں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا جو ہے نا ماربل لگا ہوا ہے، اور اس طرف بھی کچھ پتھر لگے ہوئے ہیں جن کے اوپر تراش کے لکھا ہوا ہے۔ ان سارے پتھروں کی جو لکھائی ہے، یہ جو ان سارے پتھروں کی فونٹ ہے، یہ ساری خط الثلث لکھی ہوئی ہے، خط الثلث ہمارے لہجے میں بنے گا، تو ثلث فونٹ سے لکھا ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ ایک پتھر ہے جسے کوفی خط میں لکھا گیا ہے، یعنی کہ خط الکوفی جسے کہہ سکتے ہیں، یا کوفی فونٹ کہہ سکتے ہیں، جو ایران کی فونٹ ہے، یہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی، ہماری اردو کی طرح ہی ہوتی ہے۔ اور یہ سامنے یہ ابھی آل سعود کے دور میں یعنی کہ لگا ہے یہ پتھر اندر کعبہ شریف کے۔
اور اس پتھر کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر جو ہے ایک سونے کا دروازہ ہے، اور یہ دروازہ جو ہے آپ کو سیڑھی کی طرف لے کے جاتا ہے، جو سیڑھی کعبہ شریف کے اوپر چڑھنے کے کام آئے گی۔ یہ پورا دروازہ جو ہے یہ سونے کا، خالص سونے کا بنا ہوا ہے، اور اس دروازے کا نام ہے باب التوبہ۔ تو یہاں پر تالا بھی لگا ہوا ہے، تو اس کے اندر اگر جائیں تو اوپر جانے کا راستہ ہوگا کعبہ شریف کی۔